عبارت ہی دو شانوں سے ہے، ایک شان مثلیت اور ایک شان فضیلت۔ شان مثلیت اور شان فضیلت یعنی مثلیت سے مراد سملیرٹی، فضیلت سے مراد سپیریورٹی۔ نبوت کا منصب سملیرٹیز اور سپیریورٹیز کے ساتھ مجموعہ ہوتا ہے۔ کچھ شانیں مثلیت کی ہوتی ہیں، کچھ شانیں فضیلت کی ہوتی ہیں، دونوں شانیں نبی میں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ توجہ طلب ہے یہ بات۔ مثلیت کی شان اس لیے تاکہ نبی کا تعلق مع الخلق معلوم ہو سکے، تعلق مع الخلق کہ وہ مخلوق میں سے ہے اور اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، یہ معلوم ہو سکے۔ اور تعلق مع الخلق، مخلوق کے ساتھ نبی کا تعلق ہونا، یہ اجاگر نہیں ہو سکتا، ظاہر نہیں ہو سکتا، معلوم نہیں ہو سکتا جب تک اس میں مثلیت کی شانیں نہ ہوں۔ اور فضیلت کی شان اس لیے تاکہ نبی کا تعلق مع الحق ثابت ہو سکے کہ اس کا تعلق حق کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق حق کے ساتھ بھی ہے۔ اور مثلیت اس لیے کہ اس کا تعلق خلق کے ساتھ ہے۔ دونوں شانیں اس لیے جمع کرتے ہیں کہ مثلیت کی شان سے نبی کی سیرت معلوم ہوتی ہے۔ مثلیت کا مطلب یہ ہوا، پہلے سمجھ بھی لیں کہ مثلا نبی کی ذات میں کچھ باتیں ایسی رکھی جاتی ہیں جو دوسرے انسانوں سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہیں، انسانوں سے ملتی جلتی بولیے معلوم ہوتی، مماثلت اور مشابہت ہوتی۔ انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی انسان ہے، انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں میں سے ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، انسانوں کو اسوہ عطا کرنے کے لیے آیا ہے، انسانوں کو سیرت طیبہ عطا کرنے کے لیے آیا ہے، انسانوں کو سنت مبارکہ عطا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر یہ مثلیت نہ ہو تو نبی کی زندگی کی پیروی نہ کی جا سکے۔ اگر مثلیت نہ ہو تو نبی کی حیات طیبہ کی پیروی نہ کی جائے۔ یہ جو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ کامل ہے، پیروی کرو نبی کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے نقوش قدم پہ چلو، میرے طرز حیات کو اپناؤ، جیسے جیسے میں نے کیا تم بھی ویسے ویسے کرو۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ مثلیت اس لیے رکھی جاتی کہ نبی کے نقش پا دکھائی دے سکے، نبی کے نقوش حیات معلوم ہو سکے اور نبی کی سیرت قابل عمل بن سکے۔ اگر مثلیت نہ ہو، فرشتوں میں مثلیت نہیں، فرشتوں میں ہماری انسانوں کے لیے مثلیت نہیں، اس لیے کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا گیا، فرشتے کو نبی نہیں بنایا گیا، کیونکہ فرشتے کی سیرت میں یہ نہیں کہ احد کے میدان میں پتھر کھائے اور چہرہ زخمی کرا۔ اور جب نبی پتھر کھا کر اپنے پیارے رخسار خود زخمی نہ کرائے، حسین کے لیے کربلا نبی کی سنت کیسے بنے؟ حق کی خاطر جہاد کرنا، تکلیفیں اٹھانا، اذیتیں اٹھانا، وطن چھوڑنا، گھر بار چھوڑنا، پتھر کھانا، تیر کھانا، تلواریں کھانا، شہید ہونا، مصیبتیں جھیلنا، یہ زندگی کے سارے مجاہدے امتی کے لیے سنت کیسے بنے جب یہ سب کچھ نبی کی ذات پر نہ بیتا ہو؟ نبی کی ذات پر یہ تب بیتتا ہے کہ اس میں شان مثلیت رکھی گئی ہے، سمجھ گئے نا؟ شان مثلیت رکھی گئی ہے اور فرشتوں کو اس شان سے خالی رکھا، اس لیے انہیں منصب نبوت عطا نہ کیا۔ اب جس بشریت کو ہم کچھ اور بنائے پھرتے ہیں وہ تو عظمت ہی، یار کی عظمت کا ایک رنگ نکلا۔ یہ مثلیت ہے تاکہ وہ غلاموں میں بیٹھ سکے،
وہ غریبوں کی جا کے گھروں میں مزاج پرسی کر سکے. کوئی مائی فوت ہو گئی مدینہ کی غریب بیمار, پتہ چلا غریب اس کا پرسان حال, وارث کوئی نہیں, تو صحابہ کو ساتھ لیا, گھر اس کے پوچھنے چلے گئے, قربان جائیں بی بی تیرے نصیب پر کہ آقا تیرے گھر آئے, اور فرمایا کہ جب یہ فوت ہو جائے مجھے اطلاع کرنا, اس کا کوئی وارث نہیں, یہ غریب ہے. امیروں کا جنازہ ہر کوئی پڑھنے جاتا ہے, اس غریب کا جنازہ محمد خود پڑھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. رات کے آدھے پہر وہ فوت ہو گئی. صحابہ کرام نے سمجھا حضور علیہ السلام کو کیا تکلیف دینی, جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا. محلے والوں کو خبر نہ تھی. صبح ہوئی, آقا نے پوچھا اس بی بی کا کیا بنا؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی. فرمایا پھر؟ حضور اس کو دفن کر دیا. فرمایا میرے صحابہ چلو, وہ غریب تھی, محمد اس کی قبر پہ جنازہ پڑھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں صحیح بخاری. مثلیت اس لیے دی کہ غریبوں کے گھر بھی جا سکیں, غریبوں کی مزاج پرسی کر سکیں. مثلیت اس لیے دی کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے. ایک دیوانی خاتون تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے اور آ کے قرض کرتی ہے آقا چلیے میرے ساتھ, دیوانی ہے, اس کی دماغی صحت ٹھیک نہیں, توازن ٹھیک نہیں. حدیث پاک میں صحیح بخاری میں عرض کرتی ہے چلیے میرے ساتھ, میرے کچھ کام ہیں کر دیں. میرے آقا نے اس وقت نالین نہیں پہنے تھے, پاؤں مبارک ننگے تھے. دیوانی اٹھ کھڑی ہوئی, آقا کو جوتا بھی نہیں پہننے دیا. ساری کائنات کا تاجدار ننگے پاؤں چل پڑا. اس دیوانی نے حضور کو مدینہ شہر کی گلی گلی میں پھرایا, ایک بازار میں جا کے بٹھا دیا اور کہا میرے یہ کام کر دیجئے. حضور اس بازار میں بیٹھ کر اس بی بی کے کام کرتے رہے. ہائے ہائے ہائے, مثلیت نہ ہوتی تو اتنے کرم غریبوں پہ کہاں سے ہوتے, وہ تو اونچے ہی رہتے, غریبوں تک کہاں اترتے. خالی فضیلت ہوتی تو اونچے ہی رہتے. مثلیت نبی کو اس لیے دی کہ سیرت طیبہ اتباع کے قابل بن سکے, اور فضیلت سیرت اس لیے دی کہ شہر مدینہ کی گلیوں میں اور غریبوں کے گھروں میں, ان کے دھوئیں کے بھرے ہوئے گھروں کے اندر, ان کے دسترخوانوں پہ بیٹھ کے ان کی دلجوئی کریں, ان کے ساتھ کھانا کھائیں. مثلیت اس لیے دی کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھیں. فضیلت اس لیے دی کہ عرش کے اوپر بیٹھیں. فضیلت اس لیے دی کہ کعبہ قوسین تک جائیں. فضیلت اس لیے دی کہ عظمت معلوم ہو. مثلیت اس لیے دی کہ تواضع معلوم ہو. فضیلت اس لیے دی, مثلیت اس لیے دی کہ سیرت وضع ہو. فضیلت اس لیے دی کہ عظمت معلوم ہو. مثلیت اس لیے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے تواضع کا سبق ملے. فضیلت اس لیے دی کہ آپ کی عظمت کو دیکھ کر امت کو ادب کا سبق ملے. فضیلت مثلیت حضور علیہ السلام کی اس لیے دی کہ شرک کی نفی ہو. مثلیت اس لیے دی کہ شرک کی نفی ہو. فضیلت اس لیے دی کہ آقا کو کوئی اپنے جیسا نہ سمجھے. آقا کو اپنے جیسا نہ سمجھ لے. مثلیت اس لیے دی کہ کوئی خدا نہ جانے. فضیلت اس لیے دی کہ کوئی خدا سے جدا نہ جانے. مثلیت اس لیے دی کہ کوئی خدا نہ جانے, اور فضیلت اس لیے دی کہ خدا سے جدا نہ جانے. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو, اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. یہ فضیلت اور مثلیت دونوں جمع کر دی. اور نبوت کی عظمت یہ کہ فضیلت میں کعبہ قوسین پر بیٹھے, مثلیت میں غریبوں کے دسترخوان پر بیٹھے. فضیلت جتنی بڑی ہو اور مثلیت جتنی بڑی ہو, دونوں میں جتنی وسعت ہوگی مقام اتنا اونچا ہوگا, مقام اتنا بلند ہوگا. اب اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے ذریعے, مثال یوں کہ آپ مثلا کسی شخص سے ملنے کے لیے گئے, وہ MNA ہے مثال کے طور پر, کوئی کام پڑا, ملنے گئے, رات کو دروازہ کھٹکھٹایا, وہ باہر نکلا, اس نے آپ سے کہا کیا کام ہے؟ آپ نے کہا جی درخواست ہے, کچھ بچے کا کام تھا دستخط کرانے. اس نے کہا لاؤ بھائی. سیریس سنجیدہ کھڑا رہا,
درخواست پر دستخط کر دیے، کام کر دیا اور جاتے ہوئے کہا بھائی یہ وقت آنے کا نہیں ہے، دن کو دفتر میں آیا کر۔ کام بھی کر دیا اور کہا آنے کا یہ وقت نہیں، رات آرام کا وقت ہے، دن کو دفتر میں آیا۔ کام ہو گیا، آپ گھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کو دوبارہ کام پڑا اور وہ کام MNA سے نہیں، اس سے بڑے وزیر کے ساتھ پڑا، اس سے بڑے وزیر کے ساتھ پڑا۔ وہ آج تو نہ MNA ایسے ہیں نہ وزیر ایسے ہیں۔ آج کے وزیروں MNA کی مثال نہیں، ایک ویسے عہدہ و منصب کے حوالے سے مثال دے رہا ہوں۔ منسٹر سے کام پڑا جو اس سے کہیں بڑا تھا، رات پھر اسی وقت اس کے گھر گئے، باہر نکلا، پوچھا کیسے آئے، اس وقت آپ نے کیسے تکلیف فرمائی؟ اب وزیر بول رہا ہے، کیسے تکلیف فرمائی؟ آپ کو حوصلہ ہوا، کہا جی یہ کام تھا، رات کو تکلیف دیا آپ کو۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اس نے ڈرائنگ روم کھولا، آپ کو بٹھایا صوفے پر، آپ نے درخواست نکالی، وہ کہنے لگا نہیں تھوڑا صبر کریں۔ فرمایا آپ ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم؟ رات کے 12-1 کا ٹائم، آپ جھجک کر رہے ہیں، نہیں جی میں ٹھنڈا گرم نہیں، میں نے آپ کو تکلیف دی پہلے ہی، میں شرمسار ہوں۔ یعنی کوئی شرمسار کی بات نہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا خادم ہوں۔ فرمائیے کیا پیئیں گے؟ ٹھنڈا ہی پی لیں گے۔ ٹھنڈا پی لیا، اپنے ہاتھ سے لا کے گلاس پلایا، چائے پلائی اپنے ہاتھ سے، پلا کے جب فارغ ہوئے پوچھا آپ فرمائیے کیا کام؟ اس نے درخواست دی، اس نے درخواست پہ دستخط کر دیے، کام کر دیا، اور ساتھ جاتے ہوئے یہ بھی کہا جب بھی کام پڑے دن ہو یا رات جھجک نہ کیا کریں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کی خدمت کے لیے ہی ہوں، آپ کو ہر وقت اجازت سے آ جایا کریں۔ وہ حوصلے میں آ گیا، اس کا خوف بھی گیا، خطر بھی گیا، ڈر بھی گیا، بڑی تسلی حوصلے سے واپس گھر پہنچا۔ آگے محترم قاری صاحب شاہ صاحب مل گئے، انہوں نے پوچھا بھائی آپ گئے تھے وزیر کے پاس، پہلے MNA کے پاس بھی گئے تھے، آپ نے آ کر سنایا تھا ماجرا، اب بہت بڑے افسر کے پاس گئے، منسٹر کے پاس، تو بتائیں اس کو کیسا پایا؟ تو اگر یہ جواب دے دیں آپ، یعنی ملنے والا آدمی یہ جواب دے دے، وہ کہے جی وہ سنا تو تھا کہ بڑا آدمی ہے، سنا تو تھا کہ بہت بڑا آدمی ہے، مگر بڑوں والی بات تو کوئی نہیں دیکھی اس میں، وہ تو میرے جیسا ہی تھا، بس یوں ہی ہماتڑ ہی تھا۔